بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مچھلی کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا مسکن بنایا، ٹھہرنے کی جگہ بنایا، قیام کی جگہ بنایا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تو مچھلی کو حکم دیا کہ میں یونس علیہ السلام کو تیرے لیے رزق نہیں بنا رہا، بلکہ تیرے پیٹ کو یونس علیہ السلام کی پناہ گاہ اور قید بنا رہا ہوں۔ یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرے پاس امانت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مدت کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی مدت قیام کے کتنے دن رہے، اس کے متعلق علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ دنوں کی تعداد کیا ہے۔ تو مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 دن، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 دن، اور سدی اور کلبی اور مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، جو لوگوں میں سب سے زیادہ مشہور قول بھی یہی ہے کہ 40 دن تک۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو صبح کے وقت نگلا تھا اور شام کے وقت اپنے پیٹ سے باہر نکال لیا تھا۔ اب جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلا، چاہے وہ 1 دن بعد، 3 دن بعد، 20 دن بعد، 40 دن بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا یابی کے لیے وہاں پہ ایک بیلدار درخت اگایا، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ ہم نے وہاں پہ ایک بیلدار درخت کو اگایا۔ تو اس یقطین سے مراد کدو ہے، جو سب سے زیادہ لوگوں کے درمیان بھی یہی بات مشہور ہے کہ وہ کدو ہے۔ اور اس بات پر کہ یقطین سے کیا مراد ہے، تمام مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہر وہ درخت جو زمین پر پھیلتا اور لمبا ہوتا ہے اور اس میں تن نہ ہو تو وہ یقطین کہلاتا ہے، جیسے ککڑی ہے، کھیرا ہے، خربوزہ ہے اور تربوز ہے، یہ سب یقطین کے حکم میں داخل ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ یقطین یعنی جو کدو ہے یا بیلدار درخت جو ہے، اس کے قریب مکھیاں نہیں آتی، تو یونس علیہ السلام کو مکھیوں کی اذیت سے بچانے کے لیے اور جلد شفا یابی کے لیے اللہ رب العزت نے اس درخت کو اگایا تاکہ ان کے پتوں کا سایہ بھی رہے اور مکھیاں بھی قریب نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام نعمتوں سے نوازے، چاہے وہ سمندر کی ہو، خشکی کی ہو، ہوا کی ہو، اور اس کی کھانے کی ہمیں جو ہے توفیق بھی نصیب فرمائے، اور جن کی ہمت نہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمت دے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام غذائیں جو پیدا کردہ ہے، چاہے وہ بیل بوٹوں میں ہے، زمین پر ہے، پانی میں ہے، گوشت کی صورت میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس سے کھانے کی اپنی طرف سے جو ہے توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے اسباب بھی فائدہ فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار